اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 121 ہے اور پارہ نمبر 4 ہے لن تنالوا البر۔ آج کا یہ لفظی ترجمہ پڑھنے سے پہلے ہم اس کا مختصر خلاصہ سیکھیں گے، دیکھیں گے۔ آج کا خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ احد کا اور جنگ بدر کا مختصر تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مسلمان مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سن 2 ہجری یعنی دوسرے سال میں بدر کی لڑائی ہوئی، اور جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 کے قریب تھی اور اسلحہ اور ساز و سامان نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ان کے اندر موجود تھی اور دعائیں تھیں، اور ان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری تھی، مکمل پکا ایمان تھا۔ اور دوسری طرف کفار 1000 کی تعداد میں تھے اور اس میں ساز و سامان، لشکر، سواریاں، گھوڑے، وہ ساری چیزیں ان کے پاس تھیں، لیکن ان کے پاس کفر تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی لے کر کے وہ آئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، یہاں تک کہ کفار کے 70 بڑے سردار جو ہے اس میں قتل کیے گئے اور 70 کے قریب جو ہے قید کیا گیا ان کو، یعنی کھلی طور مسلمانوں کو فتح ملی، یہاں تک کہ اس میں فرشتے بھی اللہ کی طرف سے مدد کے طور پر نازل ہوئے۔ اب اس کے بعد سن 3 ہجری میں ہجرت کے تیسرے سال میں ان کفار نے یہ جو بدلہ تھا بدر کا لینے کا ارادہ کیا، اور بڑی لشکر کے ساتھ تقریباً 3000 لوگوں کا جو ہے لشکر وہ آیا احد کی لڑائی میں، یعنی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مدینہ کے پاس 3-4 میل دور احد کے پاس جو ہے یہ آئے تھے کفار۔ مسلمانوں کی تعداد تھی 1000۔ اب جو یہاں تذکرہ ہے آیت کا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یہاں سے یہ بات ہے کہ جو احد کی لڑائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ مدینہ کے اندر رہ کر کے لڑائی کی جائے یا پھر میدان میں جا کر کے، تو ان میں جو تھا عبداللہ بن ابی، وہ منافق کہلاتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ تھا لیکن منافق تھا۔ اس نے کہا کہ ہم مدینہ کے اندر رہیں گے، یہیں سے لڑائی ہوگی۔ لیکن جو صحابہ کرام بہادری دکھانا چاہتے تھے، بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کی آرزو تھی کہ اب جنگ کا موقع آیا ہے تو ہم میدان میں جا کر کے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی بات رکھی کہ میدان میں جانا ہوگا۔ تو وہ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا وہ کہنے لگا کہ جب ہماری بات تسلیم نہیں کی گئی تو ہم بھی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ وہ جب الگ ہوا تو 300 کے قریب لوگ مسلمانوں سے نکل کر کے اس کے ساتھ چلے گئے، باقی مسلمان 700 رہ گئے، اور سامنے کفار کا لشکر ہے 3000 کے قریب اور یہاں 700 مسلمان ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں مسلمانوں میں سے کچھ 2 جماعتیں ایسی تھیں کہ جن کے دل میں یہ آیا کہ اب ہم تو کمزور ہو چکے ہیں، اور وہ کمزوری دکھانے لگے کہ ہم بھی چلے جائیں، جیسے وہ 300 چلے گئے ہم بھی چلے گئے، اب 700 لوگ ہیں اور سامنے 3000 کفار کا لشکر ہے، کیسے ہوگا مقابلہ؟ یعنی ایک طرح سے ظاہری اسباب پر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں یہ بھی فرمایا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ ایمان لانے والوں کو اللہ پر توکل رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم 700 ہیں وہ 3000 ہیں، ظاہری اسباب نہیں دیکھو۔ انہی موقع پر اللہ نے پھر جنگ بدر کا تذکرہ کیا کہ تمہیں یاد نہیں کہ وہاں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی، تم وہاں 313 تھے، تعداد تمہاری کم تھی، اس کے باوجود اللہ نے مدد کی۔ تو یہاں پر تمہیں یہ بات سوچنی نہیں چاہیے۔ تو بہرحال وہ لوگوں نے جو سوچا تھا، جن 2 جماعتوں نے، وہ پھر علیحدہ نہیں ہوئے بلکہ ان کے دل اللہ نے پختہ کر دیے اور وہ ان 700 لوگوں کے ساتھ جنگ میں شریک رہے۔ تو یہ سارا تذکرہ اور مفہوم ہمیں لفظی ترجمے میں بھی سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ وَإِذْ اور جب غدوت آپ صبح کو نکلے، غدو اس کو کہتے ہیں صبح کو، غدوت آپ صبح کو نکلے، من اہلک اپنے گھر والوں سے، تبوئ متعین فرما رہے تھے، بٹھا رہے تھے، المؤمنین مومنین کو، مقاعد للقتال مومنین کو بٹھا رہے تھے، مقاعد ان کے بیٹھنے کی جگہ یعنی مورچوں پر، للقتال لڑائی کے لیے، احد کی لڑائی ہونے والی تھی تو اس کی تیاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مشورہ فرمایا کہ میدان میں لڑائی ہوگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن کر کے نکلے اور مومنین کو، مسلمانوں کو جگہ بتائی کہ یہاں آپ نے بیٹھنا ہے لڑائی کے لیے۔ واللہ سمیع علیم اور اللہ خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یعنی جو مسلمانوں کا آپس میں مشورہ ہوا۔ تو اس میدان میں لڑائی کے مشورے کے بعد جو منافقین کا گروہ تھا تقریباً 300 لوگ، وہ چلے گئے، تو دو جماعتیں مسلمانوں کی، ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ تعداد کم ہو گئی ہے، اب ہم کمزور ہوں گے، تو وہ جانے کا سوچ رہے تھے، ان کا تذکرہ اللہ نے فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اذ جب، ہمت ارادہ کیا، طائفتانی دو گروہوں نے، دو جماعتوں نے، منکم تم میں سے، ان تفشلا یہ کہ کمزور پڑ جائیں، واللہ ولیہما حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون چاہیے کہ توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں، مومن لوگ جتنے بھی ایمان والے ہیں ان کو اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، ظاہری اسباب کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور اسی اعتبار سے اللہ نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ بزدلی دکھائی لیکن وہ گئے نہیں تھے، اللہ ان کا مددگار تھا، تو اللہ نے ان کے دلوں کو پختہ کیا اور وہ دوبارہ لڑائی میں شریک ہو گئے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو یہاں جو بات آئی کہ وہ 700 افراد تھے، تو اللہ نے پھر آگے جنگ بدر کا تذکرہ کیا کہ تمہیں تو بدر میں لڑائی یاد ہونی چاہیے کہ کس طرح اللہ نے تمہاری کم تعداد کے باوجود تمہاری مدد فرمائی تھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور بلا شبہ یقیناً نصرکم اللہ اللہ نے نصرت کی تمہاری، یعنی اللہ نے مدد کی تمہاری، ببدرن جنگ بدر میں، وانتم اس حال میں کہ تم اذلہ کمزور تھے، یعنی تمہاری تعداد کم تھی اور کوئی لڑائی کا سامان نہیں تھا تمہارے پاس، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، مراد پرہیزگار رہو، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ جو اللہ نے یہ نعمت کی تھی۔ اگلی آیات میں بھی اسی جنگ بدر کی تفصیل کا ذکر ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو فرشتوں کے نازل ہونے کی خوشخبری دی، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکة منزلین۔ اذ تقول جب آپ کہہ رہے تھے، للمؤمنین مومن لوگوں سے، الن یکفیکم کیا کافی نہیں ہوگا تمہیں، کیا ہرگز کافی نہیں ہوگا تمہیں، ان یمدکم یہ کہ مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارا رب، بثلاثة آلاف 3000 من الملائکۃ فرشتوں کے ذریعے، منزلین جو اتارے جائیں، یعنی جو اتارے جائیں فرشتے 3000، ان 3000 فرشتوں کے ذریعے تمہارا رب تمہاری مدد کرے، کیا یہ تمہیں کافی نہیں ہوگا؟ یعنی خوشخبری دی مسلمانوں کو۔
بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ بلا کیوں نہیں، یعنی 3000 بالکل کافی ہوں گے، کیوں نہیں، ان تصبروا اگر تم صبر کرتے رہو، وتتقوا اور اللہ سے ڈرتے رہو یعنی پرہیزگار رہو، ویأتوکم اور چڑھ آئیں تم پر، من فورہم ھذا کون؟ کافر، چڑھ آئیں تم پر کافر اپنے اسی جوش سے، یعنی جوش سے وہ جو کافر ہیں وہ چڑھ آئیں تم پر، یمددکم مدد کرے گا تمہاری، ربکم تمہارا رب، بخمسۃ آلاف 5000 من الملائکتی فرشتوں سے، مسومین جو نشان لگے ہوئے ہوں گے، جو نشان رکھنے والے ہوں گے۔ یعنی جنگ بدر کے دوران جو مسلمانوں کو پتہ چلا کہ فلاں ایک اور قبیلہ کافروں کی مدد کے لیے آ رہا ہے، تو پہلے اللہ نے 3000 کا وعدہ فرمایا، پھر فرمایا کہ اگر وہ چڑھ آتے ہیں کافر دوسرے جو ہیں تم پر جوش سے، تو اللہ 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ آیت نمبر 126 میں اللہ نے یہ تفصیل بتائی ہے، جیسے کہ ہر انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ اتنے 3000 5000 فرشتوں کی کیا ضرورت ہے، ظاہر ہے ایک ہی فرشتہ کفار کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے بھی یہ بات بتائی کہ یہ جو تعداد ہے 3000 5000 یہ تمہارے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ تم خوش ہو جاؤ کہ 3000 کافروں کا لشکر آ رہا ہے تو اللہ تمہیں 3000 فرشتے بھیج رہا ہے، اگر 5000 کافروں کا لشکر تم پر چڑھائی کر رہا ہے، خوف ہے، تو اللہ نے تمہیں خوشخبری دی 5000 جو ہے فرشتوں کی۔ حالانکہ ایک ہی فرشتہ کافی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قوم لوط پر جو عذاب آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے نے ان کی پوری زمین کو اٹھا کر کے آسمان کی طرف اور پلٹ دیا تھا، ایک ہی فرشتے نے۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ ایک ہی فرشتہ ان کو ختم کر سکتا ہے۔ یہاں اللہ نے صرف مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان کے لیے تاکہ وہ قوت سے آگے بڑھیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ تو آیت نمبر 126 میں اسی بات کو اللہ نے بیان فرمایا، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، وَمَا اور نہیں، جَعَلَهُ اللہ بنایا اس کو اللہ نے، اس تعداد کو 3000 کی تعداد 5000 کی تعداد کو اللہ نے نہیں مقرر کیا، الا مگر بشرا خوشخبری کا ذریعہ، لکم تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم تمہارے دل بھی اس کے ساتھ کہ اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے، ورنہ 3000 5000 لشکر جو ہے فرشتوں کا ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی اللہ کو، صرف ایک ہی فرشتہ آ جاتا تو اس سے بھی وہ سارے کافر شکست کھا جاتے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ وَمَا النَّصْرُ اور نہیں ہے نصر یعنی مدد، الا مگر، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز جو خوب غالب ہے، الحکیم نہایت حکمت والا ہے، کہ اصل مدد جو ہے صرف اللہ کی طرف سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ لِيَقْطَعَ تاکہ کاٹ ڈالے، طرفاً ایک گروہ کو، ایک جماعت کو، من الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کی ایک جماعت کو اللہ ختم کر دے، او یکبتہم یا ان کو مغلوب کر دے کہ یعنی وہ قیدی ہو جائیں، فینقلبوا خائبین پس وہ لوٹیں نامراد ہو کر، یعنی یا تو شکست کھا جائیں یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو جنگ بدر میں یہی ہوا کہ 70 کے قریب ان کے سردار بڑے مارے گئے اور 70 کے قریب ان کو قید کیا گیا، یعنی دونوں چیزیں حاصل ہوئیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ آیت نمبر 128 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جنگ احد میں جو کچھ طرح شکست ہوئی مسلمانوں کو، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دانت مبارک بھی شہید ہوا، ٹوٹ گیا تھا،
تو اس معاملے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس طرح ایسی امت کو ہدایت ہوگی جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، یا ایک طرح سے بد دعا فرمائی یا ہدایت کی دعا فرمائی۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار، یعنی ہدایت کا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، اور آپ ایک طرح سے اگر ان کے بارے میں کہیں تو کوئی اختیار نہیں ہے، اصل اختیار اللہ کو ہے۔ او یتوب علیہم، کہ وہ اللہ مہربانی کرے ان پر، او یعذبہم، یا اللہ ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، بے شک وہ ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ ان کو عذاب دے یا ان پر مہربانی کرے، یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ معاملہ جو ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر سکتے تھے، دعا بھی کی ہے اپنی امت کے لیے، اور ایسے موقع پر فرمایا بھی ہے کہ اس امت یعنی ایسے لوگوں کا کیا ہوگا جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا معاملہ کرے۔ آیت نمبر 129 دیکھیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یغفر، بخش دیتا ہے، لمن یشاء، جسے چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ رکوع مکمل ہوا، آیت نمبر 129 تک یہ ساری بات مکمل ہوئی۔ آگے دوبارہ سود کے بارے میں ذکر ہے جو ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں، یہ انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔